فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن دنیا میں اس وقت کہیں کوئی خیریت والی خبریں جو ہے نہیں چل رہی۔ میری مراد اس وقت جو ایک سب سے بڑا تنازع روس اور یوکرائن کے جنگ کی شکل میں جو چل رہا ہے، جسے گزشتہ تقریباً 16 ماہ ہونے لگے ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب روس اور امریکہ یا نیٹو اب یہ فیصلہ کن مرحلے میں آ گئے ہیں کہ اس جنگ کو ہر صورت میں اختتام کیا جائے، لیکن وہ اختتام جنگ بندی کی صورت میں نہیں ہو رہا، بلکہ کسی نہ کسی ایک کو پچھاڑنے یا ایک کو شکست دینے اور ایک کو فاتح کرنے کے حوالے سے یہ معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے اس انجام کی طرف جا رہا ہے۔ معاملات کچھ یوں ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر امریکہ مخالف اتحاد جو ہے وہ انتہائی متحرک نظر آ رہا ہے۔ ہمیں جو سفارتی ذرائع سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں مصدقہ، وہ یہ ہے کہ پیانگ یانگ کے اندر روسی جو ہیں دفاعی اعلیٰ عہدیدار شومائگوف جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اپنے شمالی کوریا کے ہم منصب سے، اور ان کی وہاں پر غالباً جو کم یونگ ہیں ان سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اچھا، اس ملاقات کے اندر جو ہم نے معلومات کی وہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ شمالی کوریا جو ہے فوجی امداد کے علاوہ فوجی بھی ہے روانہ کرے گا، اور وہاں سے شمالی کوریا سے روس امداد روانہ کرنا یا فوجی بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 6 یا 7 دن کے اندر میں نے سنا ہے کہ شاید ریل کا بھی ان سے کوئی رستہ ہے، پانی اور درمیان میں کچھ ایسا کچھ ہے معاملہ، جہاں سے کہ سنا ہے کہ وہ کچھ معاملات جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ مطلب میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی ہوائی یا کوئی ایسا مطلب کوئی رسکی روٹ تو نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی رسکی روٹ نہیں ہے، یہ معاملہ اگر طے پا جاتا ہے تو یہ ہوگا، اور تقریباً یہ معاملہ ہو ہی گیا ہے، کیونکہ کچھ سارے معاملات کو یہ شوائگوف جو وہاں پہنچے ہیں ابتدائی جسے کہتے ہیں نا تیاری کے لیے گئے ہیں۔ اچھا، اسی پس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں یہ بھی رکھیں کہ کم یونگ نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم جو ہیں چین کے ساتھ مل کر اور روس کے ساتھ مل کر جو ہمارے دشمن ہیں خطے کے یا جو ہمیں زیر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس بیان کو آپ دیکھیں، اور اسی بیان کے تناظر میں آپ پیوٹن کا اکتوبر کے اندر جو چین کا دورہ ہے وہ بھی فائنل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے جو بات میں نے وہاں پہ جو تجزیہ نگار ہیں ماسکو میں، کیونکہ شمالی کوریا کے جو تجزیہ نگار ہے وہاں ذرا ان سے کچھ زبان کا بہت مسئلہ آتا ہے، انگریزی کے اندر وہ ذرا بہت مسائل ہوتے ہیں، بہرحال ہو جاتا ہے، لیکن بعض بات کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ نہیں، اس میں پھر مسٹیک ہو سکتی ہے، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی جو رشیا میں ماسکو کے اندر ذرائع ہیں ان سے ہم معلومات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے بن رہا ہے، اور یہ اب جو ہے کسی بڑے فائنل جنگ کی طرف جا رہے ہیں یوکرائن کے خلاف اور نیٹو کے خلاف۔ اچھا، اس کو بھی اگر ہم ساتھ میں دیکھیں تو دوسری طرف پینٹاگن نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ اب یوکرائن کو، انہوں نے زیلنسکی کو کہا ہے کہ جناب یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کا جو ہے وہ بھی اس کو کریں، اتمام حجت کریں اور اس کو پار لگائیں اور بڑے بڑے حملے کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور مزید ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ ہے کہ فوری طور پر بڑے حملے کریں اور اس کو جو آپ کی جو کی ہے کاؤنٹر افینس کو آپ ہر صورت میں کامیابی تک پہنچائیں۔ اچھا، یہ دو خبروں پر آپ رکھیں ساتھ میں، تو پھر تیسری خبر جو ہے وہ زیادہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خراب ہو رہی ہے کہ روس نے جو ہے نا آج واضح طور پر دوبارہ اعلان کیا ہے، اس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت کے اندر، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو یا دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، ہمیں وہ گرین جو ان کی ڈیل ہے جو پیوٹن نے توڑی تھی اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ اور پیوٹن نے ایک بات ہی بڑے واضح طور پر کہہ دی ہے کہ بلیک سی کے اندر اب کسی کو بھی اناج بغیر روس کی مرضی کے کسی کو بھی اناج نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نا، اس نے یورپ کے اندر بڑی زبردست خلبلی مچا دی ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کروں تو گزشتہ رات بھی کچھ یہاں پر یورپی ممالک میں جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کے جو یہاں پہ وزراء وغیرہ تھے اور جو پالیسی ساز ہیں وہ اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ گندم کا اگر بحران آ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی توانائی کا بحران آلریڈی یورپ میں اس وقت ہے، تو اگر یہ گندم کا اگر بحران آ جاتا ہے، اوبیسلی دنیا میں بھی آئے گا، پاکستان وغیرہ بھی متاثر ہوں گے، لیکن یورپ کے اندر اگر یہ آتا ہے تو پھر ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا سڑکوں
سڑکوں پر آ جائیں گے، اور یہاں پر لوگوں کا سڑکوں پر آنا جو ہے نا وہ بڑا مطلب مایوب سمجھا جاتا ہے، اور مطلب اگر لوگ آ جائیں تو حکومتیں ٹاپل ہو جاتی ہیں، اور مطلب وزیروں کو یا حکومت کو جانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ پریشانی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، خواہ اس کے لیے ہمیں کوئی روس سے لڑنا پڑے. اچھا، یہ تو ایک تو یہ بیانات وہاں پہ چل رہے ہیں نیٹو کے جو مطلب دفاتر وغیرہ ہیں، جو سفارتکار ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلیک سی کے اندر جو ہے رشیا نے جو ہے نا بالکل بلیک سی کے اندر جو ہے نا اپنی پوزیشنز لے لی ہیں. انہوں نے اپنی آبدوزیں بھی لگا رکھی ہیں، انہوں نے بحری بیڑے بھی لگا دیے ہیں، انہوں نے اپنے جو میزائل ہوتے ہیں بلسٹک میزائل وہ بھی لگا دیے، ایون دو کہ کچھ علاقوں کے اندر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نیوکلیئر جو ہے ویپنز بھی جو ہے انہوں نے انسٹال کر دیے ہیں. اچھا، اب اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد پھر پیوٹن نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ اب یہاں سے کوئی بھی جہاز اگر آئے گا یا گزرے گا اس جو گرین جو بندرگاہ ہے، مطلب گندم کی جو گزرگاہ ہے، یہاں سے اگر کوئی گزر کے لے کے جاتا تو اس کو ہم نشانہ بنائیں گے. تو لوگ شاید اس کو دھمکی بھی سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی گزشتہ دنوں کل ہی کی بات ہے کہ رومانیہ کا ایک جہاز تھا، شاید غالباً وہ پیسنجر تھا ایک جہاز، اور وہ شاید وہاں پر آیا تھا کچھ گندم وغیرہ کے حوالے سے. تو لیکن اس کو جو ہے روس نے وارن کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو روس نے ان کو اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو کافی شدید نقصان پہنچایا. سننے میں آیا کہ ایک دو لوگ وہاں پہ شاید مارے بھی گئے ہیں، لیکن زیادہ تر میجورٹی لوگ اس سے بچ گئے. وہ پیسنجر ایک جہاز تھا جس سے واپسی بھی شاید کچھ گندم وغیرہ اٹھانی تھی، جو وہاں سے خبریں مل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ پیوٹن کی جو دھمکی ہے، دھمکی نہیں بس انہیں پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ وہ ریڈی ہیں کسی بھی بڑا اقدام اٹھانے کے لیے. اس تمام صورتحال کے اندر نیٹو نے بھی اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ہم روس کی ہم بھی گھیرا بندی کریں گے، جیسے کہ روس نے بلیک سی کے اندر گھیرا بندی کی ہے بلیک سی کی، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی گھیرا بندی کریں گے. تو ہم نے یہ پوچھا کہ ان کی گھیرا بندی کس طریقے سے کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم روس کا گھیراؤ بالکل اسی طرح کریں گے جیسے کہ ہم نے ماضی میں ایران کا کیا تھا، جو عراق کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے. تو پلس مائنس جو ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گندم کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس تک کوئی جنگ چھڑ جائے. اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا اسی چینل کے ذریعے کہ وہاں پر جو پولینڈ کے جو ہے بارڈرز کے اوپر ویسے بھی ویگنرز کی موومنٹ دیکھی جا رہی ہے. اور آج لوکاشنکو جو وہاں موجود تھے ڈے بیفور یسٹرڈے، وہاں بھی لوکاشنکو نے کہہ دیا، بڑے واضح طور پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی طرح پر کسی بھی سطح پر کسی بھی قیمت کے اوپر پولینڈ کے اندر نیٹو یعنی اپنے بارڈر کے اوپر جو ہے نیٹو کی فوجوں کی ہم یہاں پر موجودگی برداشت نہیں کریں گے. ڈیٹ مین یہ کہ پھر یہاں سے جو ہے معاملہ جو ہے ہر صورت میں لڑائی کے لیے معاملہ جو ہے بالکل تیار ہے. تو اس تمام صورتحال کے اندر جیسے میں نے کہا تھا کہ امریکی مخالف اتحاد جو ان تین ملکوں پہ بن رہا ہے، جس کے اندر چین بھی ہے، اس کے اندر روس بھی ہے، اور اس کے اندر شمالی کوریا بھی ہے. شمالی کوریا ویسے ہی مسلسل جو ہے امریکہ کو دھمکا رہا ہے، اس کے میزائل کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے بھی 1000 کلومیٹر تک مار کرنے والا ایک نیا جو ہے میزائل وہ بھی ان کو دے دیا ہے، اور ڈرون بھی یہ بھیج رہے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ جو ہے ایران بھی ان تین ملکی اتحاد کے ساتھ ہے، یعنی 3+1 جو ہے یہ اتحاد ہے. اور یہ ہو سکتا ہے اگر یہ اتحاد اگر تھوڑا سا اگر اس نے آگے اگر موو کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر دیکھیں کہ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے چھڑ سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ کل راج ناتھ نے پاکستان کو سخت پیغام دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے پاکستان کا جو ہے ہندوستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر سکتی ہے. یہ راج ناتھ نے بڑی زبردست دھمکی دی. وہ کارگل کے حوالے سے ایک جگہ میٹنگ ہو رہی. تو بہرحال میں نے جب وہاں پہ کچھ دفاعی تجزیہ نگاروں سے پوچھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس مرتبہ دھمکی نہیں ہے بلکہ یہ بہت سیریس ہے. پھر میں نے جب ان سے بات کرنے کے بعد ایک دو مزید دفاعی تجزیہ نگار ہیں جب میں نے ان سے معلومات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حقیقت میں یہ بات کہی گئی ہے بالکل سیریس ہے، اور اس مرتبہ اس کو دھمکی نہ سمجھا جائے. بھارت جو ہے اس وقت بالکل اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی کہیں جگہ کوئی بہت بڑا ایڈونچر کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو ڈیفنس ہے، جو پاکستان کی جو ملٹری ہے، اس کے اور عوام کے درمیان جو ہے نا وہ لڑائی سی ایک پوزیشن جاری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے، ان کے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور جو ڈیفنس کے اور جن کا کہ بڑی ایک مطلب گرپ ہوتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی اس وقت جو آرمی ہے اور پاکستان کی عوام کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا گیپ جو ہے کریٹ کر دیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. اچھا، مزے کی بات یہ کہ ہم تو کہتے وہ کہہ رہے ہیں، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے کیونکہ پھر وہ بات خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب پرسنل کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ نہایت کہتے ہیں کہ مطلب ایک عجیب سا انہوں نے ہندی کا لفظ استعمال کیا تھا، میں بہرحال اب چھوڑ دیں اس کو. ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس نے جو ہے نا پاکستان کی عوام کو
اور پاکستان کی آرمی کے درمیان جو ایک لڑائی کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے، یہ بھارت کے لیے ایک بہت اچھی جو ہے ایک بہت مطلب اسے کہتے ہیں کہ ایک کیک کا ہے، مطلب کہ اس کا ایک مطلب بھارت کے اچھی ایک موقع ہے کہ بھارت جو اس وقت کوئی ایڈونچر کرے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جب وہ لڑ رہے ہیں تو پھر بھارت کی تو فوج کو پاکستان کی فوج سے لڑنے کے اندر کوئی آر نہیں ہوگا، یہ تو مطلب ایک بات ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک اور چیز وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ اس وقت مودی مطلب جو ہے مودی کا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پوزیشن اسٹرانگ بھی ہے، اور وہاں پر مودی کا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک دو جگہ اس کی کیا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس، گو کہ مودی کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک دو جو ریاستوں میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے، اور پھر ابھی بھارت میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مودی کو مزید گرپ کرنے کے لیے اور لوگوں کو مطلب توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم بھی بڑا اچھا جو ہے اس وقت اچھا ہے، پاکستان کی جو مطلب اس وقت سچویشن ہے وہ مطلب گرینری ہے ان کے لیے۔ تو بہرحال یہ ان کا کہنا ہے، تو میں اس حوالے سے میں نے تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ دیکھیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیریس وہ یہ کہتے ہیں دھمکی نہیں، تو یہ پھر ان کا کام ہے کہ وہ جائزہ لیں۔ لیکن اگر پلس مائنس اگر بھارت کی اس بات کو اگر دیکھا جائے تو مجھے کہیں ان کی بات غلط بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہاں جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی مجھے جو ہے نا کچھ اچھا نہیں محسوس ہوا۔ آج مثال کے طور پہ یہ انہوں نے آج فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے مقدمے چلانے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا وہ بنایا ہے قانون، انہوں نے بنایا ہے۔ جاتے جاتے حکومت جو ہے جتنے قوانین بنا رہی ہے مطلب سارا اپنے مخالفوں کو جسے کہتے ہیں نا دیوار سے لگانے کے لیے، میری مراد عمران خان ہے، پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے وہ فوج کا پورا کندھا استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ نیا قانون انہوں نے بنا دیا ہے کہ جو 2 سال کی قید ہوگی اور جرمانہ ہوگا۔ بھائی سوال یہ پیدا تھا کہ فوج کے خلاف کون بات کرتا؟ ہم تو بات نہیں کرتے فوج کے خلاف، ہم تو بالکل بات نہیں کرتے اور فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن سوال یہ پتا تھا کہ فوج کی طرف سے بھی ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ یہ فوج کے جو اقدامات ہیں وہ کسی بھی سطح پہ عوام کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہماری مطلب اس بات کو فوج مخالف نہ سمجھا جائے۔ مطلب یہ ایک بات ہی کہنے کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ تو بیسکلی ایک ریاست کی ماں ہوتی ہے، تو عوام جو ہے وہ تو مطلب اس کی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک رعایا یا اولاد کی طرح ہوتی ہے، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے یا ان کی رعایا کس چیز میں خوش ہیں۔ اگر ان کی رعایا کسی ایک لیڈر کے ساتھ خوش ہے تو میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پھر چاہیے کہ اس لیڈر کو پالش کیا جائے، پالش کر کے استعمال کیا جائے، جائے کہ آپ اس کو دیوار سے لگائیں یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ جو آپ کی عوام ہے وہ آپ کے خلاف ہو، ایسا جیسا کہ وہ بھارت کہہ رہا ہے اس وقت۔ تو یہ جو ہے نا بات میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال دیکھنا ہوگا یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں آرمی ایکٹ میں ترمیم اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے۔ اور بھارت کی طرف سے جیسے میں نے آپ بتایا کہ بھارت میں جو اس وقت سوچ ہے وہاں پہ جو ڈیفنس کے ایکسپرٹ کی اس تمام سوچ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر انہیں نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے نا یہ حکومت جو کر رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا کارنر کرنے جا رہے ہیں۔ اسی پس منظر کے انہوں نے وہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے۔ دیکھیے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہم کہتے رہے، لوگ پھر کہتے ہیں فیصل صاحب آپ اپنے ہم کی بات کرو۔ بھائی میں ہم اس لیے کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرے نہیں کہہ رہے ہوتے، اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے بات۔ بار بار یہ چینل آپ کو وارننگ کرتا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ زیادہ تر بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اب وہ یا تو صرف عمران کی تعریفیں کرتے ہیں یا پھر حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں، سب کو پتہ ہے، عمران خان نے بتا دیا، ایوری بڈی نو کہ بھئی یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ویلاگرز ہیں ان سے میری یہی ہے، سب مجھ سے سینئر ہے، کہ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے حکومت، سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ ویلاگرز کے اوپر جو بڑے ایکسپرٹس ویلاگر ہیں، جو سینئر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت اب کوئی نہ کوئی قوم کو اویئرنس دیں کہ قوم کو کیا کرنا چاہیے، قوم کب باہر نکلے گی، مطلب قوم جو اس حکومت کے خلاف کب باہر نہیں، قوم تو حکومت کے خلاف باہر نہیں نکل رہی، اور حکومت جو ہے جاتے جاتے آپ دیکھیں ان کا جانے کا ٹائم ہے، کہہ دیا گیا کہ 8 اگست کو حکومت ختم ہو جائے گی۔ 8 اگست کو جانے سے جاتے جاتے وہ ایک سے ایک نئے قوانین بنا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے مطلب اپنے دشمنوں کو کارنر کرنے کے لیے، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے وہ فوج کا بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرس کو بتانا ہوگا۔ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ پابندی لگا دیں گے، میں نے جب معلومات کی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی نیوز جو ہے نا، جو تجزیہ نگاروں کے جو ہیں مطلب یوٹیوبس، ان کو وہ سنا ہے وہ بلاک کریں گے، باقی جو اپنا کھیل ویل کے ہیں یا خواتین وغیرہ کے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ بہرحال اب یہ دیکھیے اس پہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، دیکھنا ہوگا۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ زرداری صاحب نے تھوڑی سی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن کیونکہ اوپر سے میں نے کہا تھا کہ مغرب کا تھا، لیکن سننے میں یہ آیا کہ پیچھے زرداری صاحب سے ہاں وہاں کرا اور تھوڑے سے ان کی نیم رضامندی لے کے پیچھے سے زرداری صاحب کے جو معاملات ہیں ان کی زمین کھینچ لی گئی ہے۔
اور ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے اس کے اندر سنا وہ گڑبڑ ہو رہی. تو مجھے آج صبح بتایا انہوں نے کہ جو زرداری صاحب نے ہاں کی تھی اسحاق ڈار کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک صاحب ہم سے ایک طرف وعدے کرتے ہیں یہاں پہ، اور پیچھے جب ہم کسی چیز پر ہاں کرتے ہیں جو پیچھے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس سے آپ سلپ کرتے جاتے ہیں. اس پہ پھر زرداری صاحب کو تحفظ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ بیل جو ہے نا پھر دوبارہ مجھے لگتا ہے اس میں گڑبڑ پڑ جائے گی، چلے گی نہیں. اچھا، القادر ٹرسٹ کے حوالے کی طرف یاد ہے اسی چینل سے ایک بات کہی تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ چلا رہے، یہ میں نے پچھلے سال بات کہی تھی جب یہ ملک ریاض کا چکر چلا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہا نا یہ غلط ہے بنیادی طور پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو فیصلہ جو ہے وہ جو امریکہ کی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان اور ان کے درمیان ہوا تھا معاملہ. تو جب وہ معاملہ ہوا تو نیب نے اس وقت درخواست جو اپنی فائل بھی بند کر دی تھی. تو دوبارہ جو القادر ٹرسٹ کا اٹھایا تھا، میں اسی لیے کہتا تھا کہ یہ القادر والا معاملہ جو ہے بنیادی طور پر غلط ہے، اس کی کوئی وہ بنے گی نہیں معاملہ. لیکن وہ لوگ کہتے تھے نہیں جی اس کے اندر بہت گھپلا ہے اور لفافے میں بند تھا اور عمران خان نے سائن کرا دیے، فیصل باوڑا وغیرہ. بہنوں کا اچھا چلو دیکھو، لیکن آج سننے میں یہ آیا ہے، آج مجھے کسی نے بتایا کہ یہی بات پھر دوبارہ کھل کر سامنے آ گئی. تو مجھے لگتا ہے یہ کیس تو داخل دفتر ہو جائے گا. اچھا، دوسرے کہ عمران خان کے لیے جو سب سے بڑی بری خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو وہ تھا اپنا ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے جو ہے نا ان کی کیس کی جو ہے نا منتقلی، وہ جو 6 ہے منتقلی مقدمات کی، اس سے انکار کر دیا ہے. اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں وہ جو بشرا بیگم کا جو جعل سازی کا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کی منتقلی پہ انکار کر دیا ہے. اور میں نے جب اس کے حوالے سے اپنے طور پر معلومات کی تو پتہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے بہرحال بری خبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر صورت میں انہوں نے عمران خان کو فکس کرنا ہے، لہٰذا اس لیے اس کو یہاں پر روکا گیا ہے. جس نے مجھے بتایا بہرحال باوثوق ذریعہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا بنتا ہے. بہرحال دوسری ایک بات ایک خبر اور یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا وہ آنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب نواز شریف کو یہ کہا گیا ہے کہ معاملات کچھ تھوڑے سے گڑبڑ ہو رہے ہیں اور لگتا ہے ایسا ہے کہ عبوری حکومت کہیں لمبی ہو جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ قطع نظر کہ اگر عبوری حکومت میں اسحاق ڈار ہوں یا مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، کسی بھی کی حکومت ہو، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت تک پاکستان نہ آئے جب تک کہ الیکشن کمپین نہ ہو. وہ کہتے ہیں الیکشن کمپین کے درمیان جب اچانک جب ہو جائے گا نا فائنل، جب نواز شریف اتریں گے تو مسلم لیگ نواز کی الیکشن کمپین میں جان پڑ جائے گی. لیکن اس سے پہلے اگر وہ آ جاتے تو ہو سکتا ہے نواز شریف کے لیے کوئی پرابلمس جو ہے کریٹ ہو سکتی ہوں. بہرحال یہ صورتحال ہے. پرویز الہی کے حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھیں ان کے جو جج تھے، کیا نام ہے ان کا، پرویز الہی کے مقدمات میں وہ جو ہیں ان کے جج پتہ نہیں فاروق حیدر، شاید معاف کیجیے اگر غلط نام ہو تو فاروق حیدر صاحب یہ شاید غالباً انہوں نے کہا کہ یار بار بار یہ میرے پاس کیوں تم بھیجتے ہو، کیونکہ میں ان کا وکیل رہا ہوں. تو لہٰذا انہوں نے ان کے کیس سننے سے جو ہے معذرت کر دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ القصہ مستغرق دیکھا جائے تو اس میں بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت تک ابھی تک پی ٹی آئی کے حوالے سے فی الحال جو ہے نا کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. لیکن اللہ کرے، بار بار میں اپنے آخری میں یہی بات پیغام دیتا ہوں قوم کو کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا قوانین بن رہے ہیں. وہ اس لیے بن رہے ہیں قوانین، وہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا رویہ بہت سلو ہے. اگر قوم جو ہے متحد ہو کر اپنے ملک، اس سرزمین جس کے وہ مالک ہیں، اگر موومنٹ کرے گی حکومت کے خلاف، اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی، تو یقین کریں کہ پھر ساری دوسری طاقتیں بھی ان کے ہمراہ ہوں گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.